وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک عبور کر رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے، پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا، موسم کے تیور بدل رہے تھے۔ یا اللہ پلیز ابھی نہیں، اپنی چادر درست کرتے ہوئے اس نے بے اختیار کہا۔ اس وقت وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ کبھی بھی اس وقت باہر نہ نکلتی اگر اماں کی دوائی ختم نہ ہوئی ہوتی۔ وہ دوائیاں دفتر سے واپس آتے ہوئے لانے والی تھی، مگر اسے یاد نہیں رہا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اماں کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ جاتی۔ ایسے میں دوائیوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک 1 سال پہلے ہوا تھا، مگر اب بڑھتی عمر کے ساتھ مرض بڑھنے لگے تھے۔ یا اللہ اماں خیریت سے ہو۔ اس کے من موہنے گورے پیر اس وقت سادی سی چپل میں مقید تھے اور وہ فٹ پاتھ پر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چل رہی تھی۔ بارش کسی بھی وقت برس سکتی تھی، کہنے کو تو رات ہو رہی تھی، مگر ابھی صرف 5 ہی بجے تھے۔ ایک دفعہ پھر اس نے سرکتی چادر سنبھالی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک دم سے اسے یوں لگا کہ کوئی گاڑی اس کی تعاقب میں ہے۔ ہاتھ میں پکڑے شاپر پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ رکی اور ایک جھٹکے سے مڑی۔ اس کے پیچھے آتی ویگن بھی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی چھوٹی سی حسن اسے کچھ غلط ہونے کا پتہ دینے لگی۔ وہ مڑی اور بھاگنے لگی۔ اس نے ایک دفعہ پھر مڑ کر دیکھا، اب وہاں کوئی ویگن نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی اور رکی، مگر کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑ پاتی کسی نے کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے ناک پر رکھا۔ ہاتھ میں پکڑا دوائیوں کا شاپر اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نیچے جا گرا۔ اس کے اعصاب آہستہ آہستہ منجمد ہونے لگے۔ آخری چیز جو اس یاد تھی وہ دروازے پر انتظار کرتی اس کی ماں تھی۔ اماں۔ اس کے لب ہلے تھے اور اگلے ہی لمحے اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں وا کی۔ کچھ وقت لگا اسے ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں۔ گاڑی ابھی چل رہی تھی۔ وہ بہت لوگوں کی ملی جلی آوازیں سن رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کے کھولی۔ اب منظر صاف نظر آنے لگا تھا۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر ایک عجیب سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اسی کے حلیے میں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے دائیں اور بائیں نظر گھمائی۔ اس کے ساتھ بھی 2 ویسے ہی آدمی بیٹھے تھے۔ چاروں کا حلیہ لوفروں والا تھا۔ اس کا دل آنے والے لمحوں کو سوچ کر کانپا۔ اگلی نظر اس کی اپنے حلیے پر گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جس نے گھر میں بھی دوپٹہ ہمیشہ اوڑھ کر رکھا تھا، آج تک کسی نامحرم کو اپنے بال تک نہ دکھائے تھے، وہ ان چاروں کے درمیان بغیر چادر کے یوں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ داڑیں مار مار کر روئے۔ وہ ہمت کرتی آگے کو ہوئی، مگر زوردار چکر اس کے دماغ کو گھما کر رک دیا۔ نانا جان من ابھی آرام کرو، بعد میں تمہیں تھکاوٹ ہی نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ بیٹھے اس شخص نے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے لپٹانا چاہا۔ چھوڑو مجھے ذلیل گھٹیا آدمی، وہ تڑپنے لگی۔ نانا جان ایسے کیسے؟ 1 رات کی بات ہے، ویسے جتنی تم خوبصورت ہو 10 راتیں بھی کم ہیں، مگر شاید تم 1 رات سے زیادہ سہ ہی نہ سکو۔ آگے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھے آدمی نے حباست سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ باقی بھی لوفرانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ پلیز خدا کا واسطہ رحم کرو مجھ پر، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یار ببلو اور کتنا ٹائم ہے، اب اور صبر نہیں ہو رہا۔ بلبل کو دیکھو تو صحیح کیسے مچل رہی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان میں سے ایک بولا۔ اس نے اپنے گرد بازو لپٹے، خوف بڑھنے لگا تھا۔ تو کیا آج وہ اپنا مان نسوانیت کھونے والی تھی؟ نہیں، وہ کوشش جاری رکھے گی، کیا پتہ وہ اچھے ہو۔ 2 منٹ اور گاڑی چلاتے آدمی نے کہا۔ دیکھے خدا کا واسطہ رحم کرے، خدا کے
چپ ایک دم چپ انہیں میں سے ایک سختی سے بولا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، چھوڑو مجھے ذلیل۔ وہ تڑپ کر آگے ہوئی، چل آ بلبل، تیرے کس بل نکالیں۔ جھٹکے سے اس دھیان پان سی لڑکی کو کندھے پر لادے وہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کی طرف بڑھے۔ اس کی چادر انہی میں سے ایک کے بازو پر لپٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے اب بھی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر وہ کمزور تھی، اور وہ چاروں انہوں نے اسے ایک تختے پر پٹخا نہیں، وہ سرسیمہ سی دیوار کو جا لگی۔ چاروں شیطان اس کی طرف بڑھے مگر شاید اس کی حالت پر ترس کھا کر رکے اور پھر آپس میں کچھ طے کرنے لگے۔ نہیں، انہیں اس پر ترس نہیں آیا تھا، انہوں نے تو بس اپنا فائدہ سوچنا تھا۔ کہیں نہ کہیں بیچاری کے دل میں اب بھی امید تھی کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے، مگر نہیں، ہوش کے آگے انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور پھر اس رات بھی ایک ہوا کی سسکیاں آہیں منتیں رات کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئیں، ویسے ہی جیسے اس کا مقدر اور اس کے مقدر پر سیاہی ملنے والے آدم کے ہی بیٹے تھے، مگر وہ جنہیں ہوش نے اندھا کر دیا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہوش کھو چکی تو سب ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اس پر چادر دے دی۔ زخمی روح، زخمی دل، زخمی جسم، اس نے شدت سے اپنے مر جانے کی دعا کی تھی کیونکہ وہ اب اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ اس کی مزاحمت بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ اس بے جان پڑے وجود کے سینے میں مدھم سا دھڑکتا دل داڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور ان چاروں مردوں کے قہقہے ویرانے میں گونج رہے تھے۔ انہوں اتنی رات ہو گئی، آفس سے نکلتے نکلتے بھی اسے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ورسٹ واچ پر ڈالی جو رات کے 1 بجا رہی تھی۔ صوفان بیٹا، آج تو آپ گئے کام سے، بالوں میں انگلیاں پھنساتے وہ سامنے تاریک سڑک کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا بابا اب بھی اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے، اور سیدھا اماں وہ بھی جاگ رہی ہوگی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے اور سیدھا بوا نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ وہ اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ سیدھا اماں کو اس نے ہمیشہ ماں ہی سمجھا۔ سیدھا بوا اس کے بابا کی منہ بولی بہن تھی، ان کی اولاد نہ تھی۔ طوفان ہی ان کی کل کائنات تھا۔ اچانک ایک ویگن اس کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی ورنہ خدشہ تھا کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ حد ہے، گاڑی چلانی نہیں آتی تو نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے وہ غصے سے بولتا گاڑی سے اترا، کیونکہ ویگن بھی آگے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پاس رکی تھی۔ اچھا ہے خود باہر آ گیا۔ بازو فولڈ کرتے ہوئے وہ کچھ فاصلے پر رکی ویگن کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے ویگن سے کچھ نکال کر باہر جھاڑیوں میں پھینکا۔ اندھیرے کی باعث وہ دیکھ نہ سکا، البتہ ان دونوں آدمیوں نے اسٹریٹ پول کی روشنی میں کھڑے ایک ہیولے کو دیکھا تو مارے گھبراہٹ کے جلدی سے ویگن میں سوار ہوئے اور زن سے ویگن بھگا لے گئے۔ کمال ہے اتنی دہشت میری، وہ خود کو داد دیتا اندھیرے کی طرف بڑھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، اسے جلد ہی معلوم ہو گیا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ صوفان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے نظریں چرائی، البتہ اندھیرا تھا مگر پھر بھی اسٹریٹ پول کی روشنی اتنی بھی کم نہ تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس لڑکی پر دیا اور اس کے ساتھ پڑی اس کی چادر کو بھی اس پر اچھے سے لپیٹا، پھر اسے سیدھا کیا۔ اس نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ رامین اس کے لب ہلے، کرب سے آنکھیں میچی، ضبط کی باوجود اس کی نسیں بولنے لگی۔ آج وہ آفس ٹائم میں کتنی خوش تھی، بہت کم وہ ایسے خوش رہتی تھی۔ آج اس کی سیلری بڑھی تھی کیونکہ وہ سیکرٹری بن گئی تھی۔ وہ سب سے زیادہ محنتی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ سب لڑکیوں سے مختلف تھی،
یہ کون سی قیامت گزر گئی تم پر؟ اس کی زخموں سے بارے سوجے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اگر جو اس کے آفس کی اور باقی یونیورسٹی کی لڑکیاں دیکھ لیتی جو یونیورسٹی کے دور میں اس کے پیچھے رہتی تھی تو وہ حیران و پریشان رہ جاتی کہ یہ غرور پرور انا پرست مرد رو رہا ہے۔ پھر اسے باہوں میں بھرتا وہ گاڑی کی طرف دوڑا۔ وہ اس کے وجود میں وجود زندگی رمق کو محسوس کر سکتا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ جو کہانی اس کا ادڑا وجود سنا رہا تھا وہ کہانی وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتا؟ جن کے دل میں احساس ہو وہ بات بات پر رو دیتے ہیں۔ غم رامین کا تھا اور دل صوفان کا رو رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ بیک سیٹ پر پڑے اس کے بے جان وجود کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ کس حوصلے سے اسے اسٹریچر پر ڈال کر آیا تھا یہ وہ خود جانتا تھا یا اس کا خدا۔ موسم کے تیور بدل رہے تھے۔ یا اللہ پلیز ابھی نہیں، اپنی چادر درست کرتے ہوئے اس نے بے اختیار کہا۔ اس وقت وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ کبھی بھی اس وقت باہر نہ نکلتی اگر اماں کی دوائی ختم نہ ہوئی ہوتی۔ وہ دوائیاں دفتر سے واپس آتے ہوئے لانے والی تھی مگر اسے یاد نہیں رہا۔ سب کچھ ٹھیک تھا مگر اماں کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ جاتی۔ ایسے میں دوائیوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک 1 سال پہلے ہوا تھا مگر اب بڑھتی عمر کے ساتھ مرض بڑھنے لگے تھے۔ یا اللہ اماں خیریت سے ہو۔ اس کے من موہنے گورے پیر اس وقت سادی سی چپل میں مقید تھے اور وہ فٹ پاتھ پر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چل رہی تھی۔ بارش کسی بھی وقت برس سکتی تھی، کہنے کو تو رات ہو رہی تھی مگر ابھی صرف 5 ہی بجے تھے۔ ایک دفعہ پھر اس نے سرکتی چادر سنبھالی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک دم سے اسے یوں لگا کہ کوئی گاڑی اس کی تعاقب میں ہے۔ ہاتھ میں پکڑے شاپر پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ رکی اور ایک جھٹکے سے مڑی۔ اس کے پیچھے آتی ویگن بھی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی چھوٹی سی حسن اسے کچھ غلط ہونے کا پتہ دینے لگی۔ وہ مڑی اور بھاگنے لگی۔ اس نے ایک دفعہ پھر مڑ کر دیکھا، اب وہاں کوئی ویگن نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی اور رکی مگر کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑ پاتی کسی کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے ناک پر رکھا، ہاتھ میں پکڑا۔ دوائیوں کا شاپر اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نیچے جا گرا۔ اس کے اعصاب آہستہ آہستہ منجمد ہونے لگے۔ آخری چیز جو اس یاد تھی وہ دروازے پر انتظار کرتی اس کی ماں تھی، اماں۔ اس کے لب ہلے تھے اور اگلے ہی لمحے اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں وا کی۔ کچھ وقت لگا اسے ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں۔ گاڑی ابھی چل رہی تھی۔ وہ بہت لوگوں کی ملی جلی آوازیں سن رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کے کھولی۔ اب منظر صاف نظر آنے لگا تھا۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر ایک عجیب سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اسی کے حلیے میں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے دائیں اور بائیں نظر گھمائی۔ اس کے ساتھ بھی 2 ویسے ہی آدمی بیٹھے تھے۔ چاروں کا حلیہ لوفروں والا تھا۔ اس کا دل آنے والے لمحوں کو سوچ کر کانپا۔ اگلی نظر اس کی اپنے حلیے پر گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جس نے گھر میں بھی دوپٹہ ہمیشہ اڑ کر رکھا تھا، آج تک کسی نامحرم کو اپنے بال تک نہ دکھائے تھے، وہ ان چاروں کے درمیان بغیر چادر کے یوں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ داڑے مار مار کر روئے۔ وہ ہمت کرتی آگے کو ہوئی مگر زوردار چکر اس کے دماغ کو گھما کر رک دیا۔ نانا جان من ابھی آرام کرو، بعد میں تمہیں تھکاوٹ ہی نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ بیٹھے اس شخص نے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے لپٹانا چاہا۔ چھوڑو مجھے ذلیل گھٹیا آدمی، وہ تڑپنے لگی۔ نانا جان ایسے کیسے؟ 1 رات کی بات ہے، ویسے جتنی تم خوبصورت ہو 10 راتیں بھی کم ہیں۔
مگر شاید تم ایک رات سے زیادہ سے ہی نہ سکو۔ آگے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھے آدمی نے حباست سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ باقی بھی لوفرانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ پلیز خدا کا واسطہ رحم کرو مجھ پر، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ یار ببلو، اور کتنا ٹائم ہے؟ اب اور صبر نہیں ہو رہا۔ بلبل کو دیکھو تو صحیح کیسے مچل رہی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان میں سے ایک بولا۔ اس نے اپنے گرد بازو لپٹے خوب بڑھنے لگا تھا۔ تو کیا آج وہ اپنا مانسونیت کھونے والی تھی؟ نہیں، وہ کوشش جاری رکھے گی، کیا پتہ وہ اچھے ہو۔ 2 منٹ اور گاڑی چلاتے آدمی نے کہا۔ دیکھے، خدا کا واسطہ رحم کرے خدا کے۔ چپ، ایک دم چپ، انہیں میں سے ایک سختی سے بولا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ چھوڑو مجھے ذلیل، وہ تڑپ کر آگے ہوئی۔ چل آ بلبل، تیرے کس بل نکالیں۔ جھٹکے سے اس دھیان پان سی لڑکی کو کندھے پر لادے وہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کی طرف بڑھے۔ اس کی چادر انہی میں سے ایک کے بازو پر لپٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے اب بھی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، مگر وہ کمزور تھی اور وہ چاروں انہوں نے اسے ایک تختے پر پٹخا نہیں، وہ سرسیمہ سی دیوار کو جا لگی۔ چاروں شیطان اس کی طرف بڑھے، مگر شاید اس کی حالت پر ترس کھا کر رکے اور پھر آپس میں کچھ طے کرنے لگے۔ نہیں، انہیں اس پر ترس نہیں آیا تھا، انہوں نے تو بس اپنا فائدہ سوچنا تھا۔ کہیں نہ کہیں بیچاری کے دل میں اب بھی امید تھی کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے، مگر نہیں، ہوش کے آگے انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور پھر اس رات بھی ایک ہوا کی سسکیاں آہیں منتیں رات کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی، ویسے ہی جیسے اس کا مقدر اور اس کے مقدر پر سیاہی ملنے والے آدم کے ہی بیٹے تھے، مگر وہ جنہیں ہوش نے اندھا کر دیا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہوش کھو چکی تو سب ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اس پر چادر دے دی۔ زخمی روح، زخمی دل، زخمی جسم، اس نے شدت سے اپنے مر جانے کی دعا کی تھی، کیونکہ وہ اب اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ اس کی مزاحمت بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ اس بے جان پڑے وجود کے سینے میں مدھم سا دھڑکتا دل داڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور ان چاروں مردوں کے قہقہے ویرانے میں گونج رہے تھے۔ دونوں اتنی رات ہو گئی، آفس سے نکلتے نکلتے بھی اسے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ورسٹ واچ پر ڈالی جو رات کے 1 بجا رہی تھی۔ سوفان بیٹا، آج تو آپ گئے کام سے، بالوں میں انگلیاں پھنساتے وہ سامنے تاریک سڑک کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا بابا اب بھی اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے، اور سیدھا اماں وہ بھی جاگ رہی ہوگی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے اور سیدھا بوا نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ وہ اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ سیدھا اماں کو اس نے ہمیشہ ماں ہی سمجھا۔ سیدھا بوا اس کے بابا کی منہ بولی بہن تھی، ان کی اولاد نہ تھی۔ طوفان ہی ان کی کل کائنات تھا۔ اچانک ایک ویگن اس کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی، ورنہ خدشہ تھا کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ حد ہے، گاڑی چلانی نہیں آتی تو نہ جانے کہاں سے آتے ہیں۔ ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے وہ غصے سے بولتا گاڑی سے اترا، کیونکہ ویگن بھی آگے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پاس رکی تھی۔ اچھا ہے خود باہر آ گیا۔ بازو فولڈ کرتے ہوئے وہ کچھ فاصلے پر رکی ویگن کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے ویگن سے کچھ نکال کر باہر جھاڑیوں میں پھینکا۔ اندھیرے کی باعث وہ دیکھ نہ سکا، البتہ ان دونوں آدمیوں نے اسٹریٹ پھول کی روشنی میں کھڑے ایک ہیولے کو دیکھا تو مارے گھبراہٹ کے جلدی سے ویگن میں سوار ہوئے اور زن سے ویگن بھگا لے گئے۔ کمال ہے اتنی دہشت میری، وہ خود کو داد دیتا اندھیرے کی طرف بڑھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، اسے جلد ہی معلوم ہو گیا۔
جس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے۔ صوفان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے نظریں چرائی، البتہ اندھیرا تھا، مگر پھر بھی اسٹریٹ پول کی روشنی اتنی بھی کم نہ تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس لڑکی پر دیا اور اس کے ساتھ پڑی اس کی چادر کو بھی اس پر اچھے سے لپیٹا۔ پھر اسے سیدھا کیا۔ اس نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ رامین اس کے لب ہلے۔ کرب سے آنکھیں میچی، ضبط کے باوجود اس کی نسیں بولنے لگی۔ آج وہ آفس ٹائم میں کتنی خوش تھی، بہت کم وہ ایسے خوش رہتی تھی۔ آج اس کی سیلری بڑھی تھی کیونکہ وہ سیکرٹری بن گئی تھی۔ وہ سب سے زیادہ محنتی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ یہ کون سی قیامت گزر گئی تم پر؟ اس کی زخموں سے بھرے سوجے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اگر جو اس کے آفس کی اور باقی یونیورسٹی کی لڑکیاں دیکھ لیتی جو یونیورسٹی کے دور میں اس کے پیچھے رہتی تھی تو وہ حیران و پریشان رہ جاتی کہ یہ غرور پرور انا پرست مرد رو رہا ہے۔ پھر اسے باہوں میں بھرتا وہ گاڑی کی طرف دوڑا۔ وہ اس کے وجود میں وجود زندگی رمق کو محسوس کر سکتا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ جو کہانی اس کا ادڑا وجود سنا رہا تھا وہ کہانی وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتا؟ جن کے دل میں احساس ہو وہ بات بات پر رو دیتے ہیں۔ غم رامین کا تھا اور دل صوفان کا رو رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ بیک سیٹ پر پڑے اس کے بے جان وجود کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ کس حوصلے سے اسے اسٹریچر پر ڈال کر آیا تھا یہ وہ خود جانتا تھا یا اس کا خدا۔